my respect, my name, all my fortune, and all my fame. No more fear, no more pride. I just want you by my side. You're Ar-Rahman, you're Ar-Rahim, you're Al-Ghaffar, you're Al-Hakim. Need your Sultan, need your Burhan. Give me Furqan for my Iman. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Time and again I make mistakes. You look away, my heart breaks. I am depressed and feeling down. Send me your ship before I drown. You're Ar-Rahman, you're Ar-Rahim, you're Al-Ghaffar, you're Al-Aziz. Need your Sultan, need your Burhan. Give me Furqan for my Iman. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. झुकना सिखाया तूने मुझे, सजदे में तेरे मैं हूँ पड़ा. You made me humble when I was proud, and in submission to you I bowed. I am so sorry for things I've done. You are my Allah, the only one. Ar-Rahman, you're Ar-Rahim, you're Al-Ghaffar, you're Al-Wakil. Need your Sultan, need your Burhan. Give me Furqan for my Iman. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alameen, Malik al-Maut, Malik, Malik, Malik. Give me Furqan, open my eyes, atmim lana nurana, atmim lana nurana. अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है और रहीम है। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डियर यंगस्टर्स एंड वेरी रिस्पेक्टेड एल्डर्स,
This is Najm Shiraz on Canada One TV, live on a special transmission of Iman Hi Ramadan. Saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارک دیتے ہیں. آدھا رمضان چلا گیا, آج 15th سحر ہے, اور مغفرت کے عشرے کی بھی 5ویں سحر, یعنی 5 دن چلے گئے. مغفرت کے گولڈن مومنٹس جو اللہ نے آپ کی اور میری زندگی میں دیے, گولڈن مومنٹس جس میں ہم توبہ کر سکتے تھے, جس میں ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے تھے. اور اگر آج بھی آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے اور سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ایک چانس اور دیا ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. آج بھی ہم اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ کے پھر سے اپنا رشتہ اس کے ساتھ استوار کر سکتے ہیں. ماں باپ کا کتنا بھی ہم نے دل دکھایا ہو, لیکن جب ہم سچے دل سے معافی مانگ کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ آئی ایم سوری, میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, یا میں نے جو بھی آپ کے احکامات کو, آپ کی بات کو میں نے اگنور کیا, میں معافی مانگتا ہوں, تو والدین گلے سے لگا کے معاف کر دیتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے ہم سب کو رحم دیا ہے, جو خود رحیم ہے, رحمان ہے, جو رحم کا آغاز کرنے والا ہے. اس کا رحم ہوا تھا کائنات پہ, انسانیت پہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا تھا. اس کا رحم ہوا تھا تو قرآن مجید کا ہمیں چانس دیا کہ چلو ان کو کتاب دے کر دیکھتے ہیں کہ یہ وہ تو نہیں کرتے جو پہلے والوں نے کیا تھا کتاب کے ساتھ, کہ پڑھے رہی, دل سخت ہو گئے, اللہ نے قوم بدل دی. اللہ بک لے لیتے ہیں, کسی اور کو دے دیتے ہیں, اور وہ لوگ جو کتاب سے دور ہوتے ہیں وہ پھر اپنی مرضی کے لائف سٹائل, اپنی مرضی کے مذاہب, اپنی مرضی کے پھر دین بنا لیتے ہیں. تو اللہ نے یہ ہم پر رحم کیا ہے. تو آج 5واں دن شروع ہو گیا مغفرت کا. تو اٹس نیور ٹو لیٹ. اللہ نے مجھے بھی موقع دیا ہے, میرے جیسے گنہگار آدمی کو بھی چانس دیا ہے. تو آپ سب تو بہت بہتر ہیں, لیکن ہر انسان میں کوئی نہ کوئی گنجائش ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی وائلیشن میں, کسی نہ کسی وجہ سے وہ بے چین بے سکون ہوتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے چینیوں اور بے اطمینانیوں کا جو سبب ہے, جو ریزن ہے, دیٹ از آور سنس, دیٹ از آور مسٹیکس. یہ جو ہماری غفلت ہے اللہ کی طرف, اللہ کے احکامات کی طرف, اسی وجہ سے ہم بے سکون اور بے اطمینان رہتے ہیں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں, ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, ہم عمرہ حج بھی کرتے ہیں, ہم چیریٹی بھی کرتے ہیں, ہم تلاوت بھی کرتے ہیں, ہم تسبیحات بھی کرتے ہیں, ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں, لیکن کیا ہم اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں؟ ڈو وی ٹیک گائیڈنس فرام دا قرآن؟ بیکاز ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے, اور قرآن کے اندر تمام عبادات کا ایسنس اور روح ہے. کہ صلاۃ کیا ہے, قرآن بتائے گا. روزہ کیا ہے, قرآن بتاتا ہے. عمرہ حج کیا ہے, قرآن بتاتا ہے. کس نیت سے جانا ہے, کیا وٹنس کرنا ہے وہاں پر جا کے, کیا لے کر آنا ہے, کیا کمٹمنٹ کرنی ہے, چیریٹی کیسے کرنی ہے, قرآن بتاتا ہے. تسبیح کیا ہے, قرآن بتاتا ہے. تہجد کیا ہے, قرآن بتاتا ہے. قیام کیا ہے, رکوع کیا ہے, سجود کیا ہے, قرآن بتاتا ہے. تو کیا ہم نے کبھی قرآن سے یہ ساری عبادات لی؟ تو کہیں یہی وجہ تو نہیں کہ عبادات تو ہم کرتے رہے, لیکن چونکہ ہم نے اس کی تعلیمات اور تربیت قرآن سے نہیں لی, تو اس لیے ہماری زندگی میں پوری طرح سکون آ نہیں سکا, اور کہیں نہ کہیں شیطان نے ہمیں یا تو بہکایا, ڈسٹریکٹ کیا, اور ہمیں بے چین اور بے سکون رکھا. تو سحر میں یہ بہترین موقع ہوتا ہے صبح صبح اللہ کی بات سننے کا, فریش اللہ کا شکر ادا کرنے کا, اس سے معافی مانگنے کا, اور ایک نئے ولولے اور نئے امنگ کے ساتھ, ایک نئی کیا کہتے ہیں اسٹرینتھ کے ساتھ, ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئے دن کا آغاز کرنا. تو کیوں نہ ایک نئی زندگی کا آج ہم آغاز کریں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا, جس نے بھی اپنے عمل کو کریکٹ کر لیا, من ذکریوں او انسا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, جو بھی بھائی بہن سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے بھی اپنی کریکشن کر لی, اپنے عمل کو کریکٹ کر لیا. عمل کو کب کریکٹ کرتے ہیں؟ جب اللہ کی بات سنتے ہیں, احساس ہوتا ہے کہ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں, میں تو ایسے کرتا تھا, اللہ تو یہ فرما رہے ہیں, میں تو ایسے سوچتا تھا. تو ہم اپنے عمل کو کریکٹ کریں گے, چاہے مرد ہو یا عورت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من عمل صالحا, جس نے بھی اپنے عمل کو کریکٹ کیا, من ذکریوں و انسا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہو مؤمن, اور وہ پریکٹیکل بن گیا ایمان کے ساتھ. مومن کہتے ہیں
جو ایمان کے ساتھ پریکٹیکل ہو جاتا ہے، پریکٹیکل بلیور، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو ایک زندگی دیں گے، حیات دیں گے، حیاتاً طیبہ، اس کو ہم ایک پاک صاف، ایک نئی فریش طیب زندگی دے دیں گے. یعنی زندگی کے کسی موڑ پہ، چاہے 20 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 40 کے ہیں، 50 کے ہیں، 70 کے ہیں، 80 کے ہیں، جس وقت بھی اویئرنس ہو گئی، جس وقت بھی خیال آ گیا کریکشن کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہیں سے آگے جو زندگی بچی ہے اللہ تعالیٰ ایک حیاتاً طیبہ، ایک پاک زندگی دے دیں گے. اس لیے کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو ایک خود سے مہلت نہیں دینی چاہیے، خود سے اپنے آپ کو ایگزمپٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یار میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ میری کمزوری ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا، ہاں میں یہ کر دوں گا. تو یو کانٹ بی سلیکٹو ود اللہ، کیونکہ دین میں کمپلیٹلی اندر آنے سے ہی زندگی سکون میں آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پوری طرح سلامتی کے اندر آؤ. ایسا نہیں ہے کہ سر اندر تو پاؤں بار، پاؤں اندر تو سر بار، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ گرمیوں میں ایک ٹانگ اندر رکھ دیں ایئر کنڈیشن روم کے اور باقی باہر کھڑے ہوں تو آپ وہ جو ہے وہ باہر تو پسینے آ رہے ہوں گے، ٹانگ ٹھنڈی ہو بھی جائے گی تو کیا فرق پڑے گا. یا سر اندر ہو جسم باہر ہو. تو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پوری طرح اندر آؤ سلامتی کے. تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. تو شیطان چاہتا ہی یہی کہ ہم مکس پلیٹ رہیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر، آدھے ادھر آدھے ادھر. تو میری زندگی میں بھی جب تک مکس پلیٹ رہی تو زندگی میں نہ سکون، نہ اطمینان، نہ کوئی ڈائریکشن، نہ سٹیبلٹی. پھر جب ہم پوری طرح اندر آتے ہیں تو پھر جا کے تھوڑی 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 اللہ فاؤنڈیشن بناتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے کسی مقام تک پہنچتا ہے انسان، زندگی میں سٹیبلٹی آتی ہے. بیکاز یہ دین فطرت ہے. آج شروع کریں گے تو کچھ ٹائم لگے گا. جو بے قاعدگیاں ہوئی ہوئی ہیں زندگی میں، جو زندگی میں بری عادتیں پکی ہو گئی ہیں، ان کو اپنی جگہ پر آتے 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 تھوڑا ٹائم لگے گا. تو اللہ مہلت دیتے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو خود سے ایگزیمپٹ نہ کریں کسی چیز سے. تو اللہ پھر ہمیں گریس پیریڈ دیتے ہیں ٹو امپروو، ٹو چینج. اللہ نیت جاننے والے ہیں. تو سحر میں ہم کچھ روز سے جو ڈسکس کر رہے ہیں سبجیکٹ، وہ ہے کیریکٹر آف اے بلیور، کہ ایمان والے کا کردار کیسا ہوتا ہے. اور اس کے کردار کے اندر پھر ہم ڈفرنٹ ایسپیکٹس کو ٹچ کرتے ہیں. آج جو ہم نے سبجیکٹ لیا ہے وہ ہے بیسک ڈیسنسیز، بنیادی اخلاقیات، بنیادی مینرزم، جو ایک آپ کو ایک خوبصورت انسان بناتا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی کلچر میں بھی رہتے ہوں. ایک بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہم ایک ایک کر کے آیات اور احادیث کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی بنیادی اخلاقیات کو چیک کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں. اور جہاں پہ ہم اگنور کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم غفلت میں ہیں، وہاں پہ ہم جاگ سکتے ہیں اپنے تقوی کو بیدار کر کے. وی کین ڈو بیٹر فرام ٹوڈے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈونٹ گو اینی ویئر. دس از نجم شراز لائیو آن کینیڈا ون ٹی وی. السلام علیکم. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سوچ کے اوپر فوکس کیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس کے دل میں، دل و دماغ میں، نفس میں، اس کے سائیکی میں قرآن مجید کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے. عربی میں تو ہم نے بچپن میں یاد کر لیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے قرآن جو سمجھا ہوا ہو، قرآن جو زندگی میں ایز اے کانسیپٹ، ایز اے پرنسپل، ایز اے ویلیو ہم نے دل کے اندر اٹھایا ہوا ہو، دماغ میں رکھا ہوا ہو. تو فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں، دل و دماغ میں ایک پورشن، ایک حصہ بھی قرآن کا محفوظ نہیں ہے تو وہ اس گھر کی مانند ہے جو ویران ہے. جس طرح گھر کی رونق گھر والوں سے ہوتی ہے، اسی طرح کسی دل و دماغ کی رونق اللہ کے کلام قرآن مجید سے ہوتی ہے. تو سوچ کا بھی حساب ہوگا. اب آتے ہیں زبان پر، کہ زبان سے جو اخلاقیات ہیں. سب سے پہلے لہجہ، ٹون اور آواز کیسی ہے؟ بہت اونچی ہے، بہت دھیمی ہے، یا بین بین یعنی ماڈریٹ اور بیلنسڈ ہے؟ تو دیکھیں سورہ لقمان 31 اس کی 18 اور 19 نمبر آیت میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقیات، بنیادی اخلاقیات سمجھا رہے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ I am something, I have a lot of money, I am a powerful person, I'm very famous, I have a position, I'm somebody, I have a lot of knowledge. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے گال غرور سے مت پھلا. ہم کبھی کبھی ایسا ایک ایگوئسٹک فیس بناتے ہیں ایسے کر کے نا, اور بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا سگار کے ساتھ اور پائپ کے ساتھ, اور ویری ایگوئسٹک ایک ان کی ایک پرسونا. تو اللہ کا بندہ جو ہے وہ مسکراتا ہوا, ایزیلی ایکسیسیبل, اپروچبل, یعنی لوگ اس کو دیکھ کر اس سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں, اس کے قریب بھی ہونا چاہتے ہیں, وہ ایکسیسیبل ہوتا ہے, ایزی گوئنگ ہوتا ہے. تو لوگوں کے دکھانے کے لیے اپنے گال غرور سے مت پھلا, اور زمین پر اکڑ کر مت چل. جو آپ کی ایک چال ہے تو وہ ایک بچپن سے ایک ذہن میں یہ بٹھایا گیا معاشرے کے اندر کہ یار جتنا چوڑے ہو کے, مطلب جھک کے چلنا, پوسچر خراب نہیں کرنا چاہیے اپنا, لیکن سٹریٹ بھی چلا جا سکتا ہے, لیکن ہمبلنس, ہیوملٹی پھر بھی نظر آتی ہے. اور ایک ہوتا ہے اکڑ کے چلنا. تو اکڑ کر مت چل, بے شک اللہ کسی دھوکہ باز شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے ایک سیکنڈ کے اندر ہماری اوقات بتا دی کہ آپ کتنا بھی اکڑ کے چل رہے ہیں, آپ دھوکہ دے رہے ہیں. بیکاز جب اتنا سا بھی, ایک ہلکا سا بھی دل زیادہ دھڑکتا ہے تو ہماری ساری آکڑ, ہمارا سارا کچھ. ہمارے ایک عزیز دوست تھے, بہت ارلی نوجوانی کا قصہ ہے کہ جب نیا نیا موبائل فون آیا تھا تو وہ انہوں نے ٹون بند کر کے تو وائبریٹر پر لگایا ہوا تھا. تو ایک دن جب وہ وائبریٹر کال آئی تو انہوں نے کہا کال کرو ڈاکٹر کو. وہ سمجھے کہ شاید ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو ایک سیکنڈ میں جب ہلکا سا دل زیادہ بھی دھڑکتا ہے تو ساری آکڑ, سارا وہ جو ہم نے منہ پھلایا ہوتا ہے وہ پانی پانی ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی چال میں اعتدال پیدا کر, یعنی اٹھنا بیٹھنا. چال سے مراد ہے اوور آل لائف سٹائل, اس کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. ناٹ ٹو اگریسو, ناٹ ٹو پیسو. ایسا بھی نہیں کہ سامنے کچھ بھی ہو جائے, بچے کچھ بھی کر رہے ہوں, گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہو, آپ بول ہی نہیں رہے. تو ایسا پیسو بھی نہیں, اعتدال ہونا چاہیے. اور اپنی آواز کو دھیما رکھ. تحقیق سب آوازوں سے زیادہ مکروہ آواز گدھوں کی ہے. تو what a beautiful example. حالانکہ گدھا بھی اللہ نے بنایا ہے, گدھے کو برا نہیں کہہ رہے, لیکن مثال دینے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح چیخو گے, بولو گے تو گدھوں جیسی آواز ہو جائے گی, تو وہ کانوں کو کوئی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو یہ جانوروں کی مثال دے کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں, so that we get the point. یعنی اتنا ڈیٹیل میں کبھی کبھی ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ وہ انسان جو اللہ کی آیات کی وائلیشن کرتا ہے وہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کتے کو چھیڑو, یعنی آپ کبھی کبھی بال پھینکتے ہو, کتا لے کر آتا ہے, یا اس کو نہ چھیڑو, وہ بیٹھا ہوا ہو, وہ پھر بھی ہانپتا رہتا ہے. تو بڑا بیوٹیفل ایگزامپل. اللہ کتے کے خلاف نہیں ہے, لیکن ہمیں دکھانے اور سمجھانے کے لیے بیوٹیفل ایگزامپل دیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے اور وہ ہانپ رہا ہے کہ آئی وانٹ مور. حالانکہ کتے کا وہ نیچرل سٹائل ہے, لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ ایسی مثال دیتے ہیں کہ ایسے نہ ہو جانا کہ ہر وقت مور 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 مور. تو یہاں سے بنیادی اخلاقیات شروع ہوتی ہیں. ہماری شکل, ہمارا چلنا پھرنا, ہماری آواز, ہمارا اوور آل ایک مینرزم. پھر آتے ہیں بات کرنے کے اوپر. تو سورہ حجرات میں یہ بڑی ڈینجرس, ناظرین بھائی بہنوں, یہ بڑی ڈینجرس صورتحال اور سچویشن ہے. یہ وہ سچویشن ہے جس میں رشتہ دار, آپ رشتہ داروں کے دل توڑ دیتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, گھر برباد ہو جاتے ہیں, جنگیں ہو جاتی ہیں, لوگ بٹ جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, برادریاں اور کاروبار اور جو یونٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں دیکھیے. ایمان والوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حجرات 49 اس کی 11 نمبر آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کی ہنسی نہ اڑائے, شاید کہ وہ تم سے بہتر ہو. آج سوشل میڈیا پہ جو پولیٹیکل جماعت دوسری پولیٹیکل جماعت کے ساتھ کرتی ہے,
کرپشن, لالسنس, کسی کا غلط فیل جس سے ملک و قوم کو نقصان پہنچا, اس کے لیے عدالتیں ہیں, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ٹھیک ہے, دیٹ از فائن. لیکن اس کی بیس پہ مذاق اڑانا, اس کو پوری دنیا کے اندر ایسا پورٹرے کرنا کہ آپ نے اس کے سارے دروازے بند کر کے اس کو یہیں پہ ہی آپ نے ججمنٹ دے دی اللہ میاں بن کے, تو دیٹ از ناٹ گڈ. اور پھر جس کو اللہ رسوا کرنا چاہے تو پھر اس کو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں. لیکن بینگ اے ہیومن بینگ, میں نے کبھی بھی اپنے سوشل میڈیا پہ زندگی میں کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا. سبجیکٹ کے اوپر بات ضرور کی ہے, کرپشن کو ضرور ٹارگٹ کیا ہے, فیل کو ضرور ٹارگٹ کیا ہے, لیکن جو لوگوں کو 70 mm پہ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں کرپشن کرتے ہوئے, تو بجائے ان کو ٹارگٹ کرنے کے, جب آپ فیل کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے اپنے گریبانوں میں بھی جھانکتے ہیں پھر کہ یار ایسا کوئی عمل میں تو نہیں کر رہا, کوئی پرسنٹیج اس عمل کی. تو دوسروں کا مذاق اڑانا کہ میں ان سے بہتر ہوں, ایک مسلک دوسرے مسلک کا مذاق اڑاتا ہے. محرم آتا ہے تو شیعہ سنی ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اسی طرح میلاد آتا ہے تو دیوبند بریلوی ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اسی طرح کسی موقع پہ پاکستانی اور انڈینز ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ایک مسلمان کا, ایک ایمان والے کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے؟ وہ مذاق نہیں اڑاتا, وہ کام کی بات کرتا ہے, وہ کریکشن کرواتا ہے, وہ ایجوکیٹ کرتا ہے, وہ ایسی بات کرتا ہے کہ دوسرے ملک کے, دشمن ملک کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار سبحان اللہ کیا بات ہے, مجھے بھی فائدہ ہوا ہے اس کا. وہ یہ کہتے ہیں. آج صبح میں, کل صبح بات کر رہا تھا ریڈیو ترانہ نیوزی لینڈ میں, تو وہاں پہ سکھ, ہندو, کرسچنز بہت عرصے سے میری ٹرانسمیشن سن رہے ہیں. تو آج خاص طور پہ مجھے ریکویسٹ کی گئی لاسٹ ٹرانسمیشن میں کہ جو بہت سارے لوگ ٹرانسمیشن پہ سنتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اسلام سے, ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے قرآن سے. تو انہوں نے روم دیا, خود آفر دی, خود اپرچونٹی دی کہ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو میں نے 10-15 منٹ ان کو بتایا کہ انسانیت کا دین کس طرح, انسانیت کا رب ہے, انسانیت کی کتاب ہے, اور کس طرح آپ سب کو گھروں میں فائدہ ہو سکتا ہے. تو مذاق نہیں اڑانا ہے. شاید وہ ہم سے بہتر ہو, کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر کوالٹیز دی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو میسج دیا تھا وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے, لیکن وہ بریلینٹ لوگ تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کو نہیں جانتے تھے, اللہ کے میسج سے اس طرح واقف نہیں تھے, لیکن بریلینٹ آدمی تھے, ایک زبردست انسان تھے, محبت کرنے والے انسان تھے, یونٹی کو پسند کرنے والے انسان تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, جنہوں نے نقصان پہنچایا احد میں, لیکن بیکاز آف ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹینڈرڈ آف پریچنگ, اخلاق, وہ مسلمان ہو گئے. تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے, شاید وہ تم سے بہتر ہو, اس کو اللہ نے اور بھی کوالٹیز دی ہوئی ہوں. اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, کسی کے فیبرک کو دیکھ کے, کسی کے کپڑوں کو دیکھ کے, کسی کے زیور کو دیکھ کے, دس از اولڈ فیشنڈ, اس نے ابھی تک وہی پہنا ہوا ہے, دس واز لاسٹ سمرز کلیئرنس, اس نے سیل سے لیا ہے, اس نے چیریٹی سے لیا ہے, اس کے پاس یہ کپڑے کہاں سے آ گئے. تو ابھی یہ کنٹینیو ہو رہا ہے یہ سبجیکٹ, ہم انشاءاللہ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, تو ہم ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے کہ ایک ایمان والا, ایک ایمان والی کمیونٹی, ایک مسلم کمیونٹی, وہ کس طرح باقی کمیونٹیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, آپس میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں کیسے ڈیل کرتے ہیں. وی ول کنٹینیو بیکاز بہت ڈیٹیل ہے اس آیت کے اندر. ڈونٹ گو اینی ویئر, وی ول بی بیک سون انشاءاللہ ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا دل, یہ میری جان ہے. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے منع کر دیا ایک مسلمان کو, ایک ایمان والے کو, ایک ایمان والی کو, کہ دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا, شاید وہ تم سے بہتر ہو. مردوں کو بھی منع کر دیا, عورتوں کو بھی منع کر دیا. تو اب آپ سوچیں کہ محفلوں میں ویسے ہی 50-60% تو کانٹینٹ ختم ہو گیا, اب پروڈکٹیو بات کرنی پڑے گی. تو آگے فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. یہ جو ہم الزام لگاتے ہیں ایک دوسرے پہ,
تو کسی کو یعنی الزام کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی حرکت کی یا کسی سے کوئی مسٹیک بھی ہوئی تو ہم نے اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیا کہ یہ تو ایسا ہے الزام. اور الزام غلط بھی ہوتا ہے, الزام صحیح بھی ہو سکتا ہے, لیکن تو بھی ایک ایمان والا کونے میں سائڈ پہ کریکشن کرواتا ہے, ایجوکیٹ کرتا ہے. الزام لگانے سے پھر اس کی ایک تشہیر ہو جاتی ہے, پبلسٹی ہو جاتی ہے, اور اس کی پھر دل آزاری بھی ہو سکتی ہے, اس کی پھر بے عزتی بھی ہو سکتی ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے پولیس کو, ٹھیک ہے اس کے اندر بہت ساری ڈسکریپنسیز اور غلط لوگ بھی اور سارا کچھ لا لیسنس ہوئی ہے اور ہے, لیکن جب ان کو ہم پبلکلی ان کو ویسا دکھا دکھا کے جب ان کو ہم ایک وہ کر دیتے ہیں, اسٹگمیٹائز کر دیتے ہیں, تو پھر وہ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھ لیتے ہیں کہ بھی ہماری اب ویسی بھی کوئی عزت تو ہے نہیں, تو اب جو کرنا ہے کرو, جتنا ٹائم ہے, جو غلط سیدھا اچھا برا کرنا ہے کر لو. تو ایک ایمان والا, ایک مسلمان ایسا نہیں کرتا, سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا, وہ کسی پہ الزام نہیں لگاتا بلکہ بات کرتا ہے, کریکٹ کرواتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. یہ جو ہم نک نیم رکھ دیتے ہیں, پیار والے نہیں, یہ جو ہم کسی کے رنگ کی وجہ سے اسے کہتے ہیں وہ کالے ادھر آؤ, وہ چھوٹے, اس طرح کے ہم نام رکھتے ہیں لوگوں کے, ان کی رنگت کی وجہ سے, ان کی شکل کی وجہ سے, ان کی قد کی وجہ سے, ان کے کسی خاص یا بہت لمبے ہونے کی وجہ سے, بہت پتلے ہونے کی وجہ سے, بہت موٹے ہونے کی وجہ سے, it could be anything. یا ہم نے اس کو بے عزت کرنے کے لیے یا اس کو اپنے نیچے رکھنے کے لیے, ایک کانکر کرنے کے لیے ہم نے کوئی اس کے ساتھ نام جوڑ دیا ایسا. تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں پکارنا. لقب تو اچھے دیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو القاب دیے تو کسی کو فاروق کہا, کسی کو صدیق کہا, کسی کو غنی کہا. تو القاب اچھے ہونے چاہیے تاکہ سامنے والے کا دل کرے, انکریج ہو وہ اچھائی کرنے کے لیے. تو برے القاب سے نہیں پکارنا. گالی گلوچ تو از آؤٹ آف کوسچن. جب برے القاب سے منع کر رہے ہیں, الزام سے منع کر رہے ہیں, تو گالی گلوچ کا تو کوئی روم ہی نہیں ہے. تو اب سوچیں کتنا ڈیسنٹ انسان بنا رہے ہیں. کیسا ہوگا ایسا انسان کہ جس کی زبان سے نہ الزام تراشی ہوتی ہوگی, نہ تانا زنی ہوتی ہوگی, نہ عیب جوئی ہوتی ہوگی, نہ اس کی زبان سے جو ہے وہ برے القاب نکلتے ہیں کسی کے لیے, اور نہ ہی وہ کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے. تو یہ جگت بازی اور یہ وہ جس کو ہم نے مذاق اور کامیڈی کے نام پہ عام کر دیا اپنے معاشرے میں, اس کی تو کوئی روم ہی نہیں ہے. مذاق کرنے سے اللہ منع نہیں کر رہے, لیکن جو اللہ کے نیک لوگ, اللہ کے بڑے لوگ, اللہ کے اور جن کو اللہ حکمت دیتا ہے, ان کا مذاق کا شعور, ان کے مذاق کا ظرف بھی ان کے حساب سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تو گناہ لگنے کا نام ہی, گناہ لگنا ہی بہت برا ہے. یعنی جب ایمان لے آئے, جب اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا, ان کے دین کو, ان کے احکامات کو مان لیا, اب گناہ کا نام لگنا بھی ساتھ, گناہ کا ساتھ ٹچ ہونا بھی. جیسے کپڑے ہمارے صاف ہوتے ہیں تو ہم ایک ڈاٹ بھی ڈرٹ کا, فلتھ کا پسند نہیں کرتے, اور جب ہم میلے کچیلے ہوتے ہیں, گھر کی صفائیاں کر رہے ہیں یا گاڑی صاف کر رہے ہیں, دین وی ڈونٹ کیئر کہ کوئی بھی آ کے ڈرٹ فلتھ ہمارے کپڑوں پہ گر رہا ہے, بیکاز یو نو دیٹ یو گوئنگ ٹو clean yourself, you're going to take shower, you're going to have a fresh new clothes, صاف کپڑے. تو ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام بھی نہیں لگنا. اللہ تعالیٰ ایسی پرسنالٹی ہماری چاہتے ہیں. اور جو توبہ نہیں کرے گا, یہ جتنی بھی باتیں بتائی ہیں, اگر ان سے توبہ نہیں کریں گے ہم, اگر پلٹیں گے نہیں, توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن, گیٹ بیک, اس روش سے واپس آ جاؤ. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ پلٹ آؤ اللہ کی طرف, اللہ کے حکم کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَتُبْ, جو توبہ نہیں کرے گا, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو ایسے ہی لوگ تو ظالم ہیں. تو ظالم کو نہ اللہ کی رحمت ملتی ہے, نہ ظالم کو اللہ کی خیر و برکت ملتی ہے. پیسے تو وہ ہر کسی کو دے دیتا ہے, اور نہ ہی ظالم کو جنت ملے گی, اور نہ ہی اللہ کی رضا ملے گی جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا. اور یہ حکم کس کو مل رہا تھا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو,
تو ایمان والوں میں سے جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالمین بھی بن جاتے ہیں. اللہ معاف کرے ہمیں. یا ایھا الذین آمنوا، اب اگلی آیت دیکھیے، اور خطرناک سچویشن، اور زیادہ انٹینسیفائڈ سچویشن. زیادہ گمان بد سے اجتناب کرو. آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. یہ جو تم ہر وقت سوچوں میں، امیجینیشن میں اور گمان میں رہتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادہ گمان مت کرو. تو کیا کریں؟ ان بعد الظن اثم، کیونکہ بہت سارے جو گمان ہیں، جو سوچیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ گناہ ہو جاتے ہیں. بہت ساری سوچیں گناہ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. کسی کے بارے میں کوئی چیز سوچ لینا جو کہ اس نے نہ ویسے کہا تھا نہ اس نے ویسا سوچا تھا، لیکن میں نے اسیوم کر لیا. میں خود ہی کوئی چیز کہیں رکھ کے بھول گیا اور میں نے پہلے ہی سوچ لیا کہ یہ ملازم نے کیا ہے، بلا کے اس کو 4 گالیاں بھی دیں، 2 تھپڑ بھی لگا دیے، اور بڑا کچھ بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں. میں نے زندگی میں بھی ایسا ہوتا دیکھا ہے، جبکہ آپ نے ہی کہیں وہ چیز رکھ کے بھول گئے. ایسا نہیں ہے کہ ملازمین چوری نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اسیوم کر لینا کسی کے بارے میں، اس نے مجھے ٹھیک سے میری طرف دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے بیچارہ گھر سے کس پرابلم میں نکلا ہو، کس پریشانی میں تھا، اس کا ذہن کہاں تھا، اور آپ جو ہے وہ کیا اتنے فریجائل اور اتنے ولنریبل ہیں کہ بس کسی نے آپ کو ٹھیک سے دیکھا نہیں اور آپ تپ گئے، آپ اگریسو ہو گئے، آپ برا بنا گئے. تو ایسی پرسنالٹی ایمان والے کی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ گمان سے اس کو منع کر رہے ہیں، اور گمان کی بہت لمبی لسٹ ہے. آپ لوگوں کے بارے میں، ایکٹرز، ایکٹریسز اور سپر ماڈلز، اور کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ لیں. آپ کسی کے گھر گھرستی میں گھس جائے، کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے، کپڑے کہاں سے آتے ہیں، گھر بار. تو ایمان والا اپنے کام سے کام رکھنے والا ہے. ایمان والا اپنی زندگی میں اپنے زندگی پہ فوکس کرتا ہے. اس کے کان ہر طرف باتیں نہیں سن رہے ہوتے سب کی. اس کی آنکھیں ہر وقت لوگوں کے عیب تلاش نہیں کر رہی ہوتی. وہ گمان میں نہیں ہوتا. اور دوسری بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور زیادہ تجسس نہیں کرو، زیادہ کیوریس مت رہو لوگوں کے حالات کے بارے میں. کیونکہ گمان کی دوسری سٹیج کیا ہے؟ کیوریوسٹی. جب ہم کسی کے بارے میں گمان کر لیتے ہیں، اندر سوچ بنا لیتے ہیں، پھر ہم کیوریس رہتے ہیں، پھر ہر چیز ہمیں ویسی ہی نظر آتی ہے، پھر ہم خود ہی تانے بانے جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے؟ آگے دیکھیے، ولا یغتب. اور تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ ہم اس کے بارے میں کسی سے بات کر دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، اپنی سوچ دوسرے کے اندر ڈال دیتے ہیں. اور غیبت سے بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہو جائے گا کہ اللہ نے کیسی کروڈ ایگزامپل دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اب ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے، اور ہمارے لیے یہ ایسے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. ایسے ہم بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا کوئی ایسا عیب جو تم، یا کوئی چیز جو تمہیں ناگوار گزرے، اور وہ تم پبلکلی اس کے بارے میں بات کرو. تمہارے بھائی کے کوئی عیب، کوئی کوتاہی، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں پبلکلی اس کے بارے میں بات کرنا، اس کی ایبسنس میں، اس کے پیٹھ پیچھے. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عیب، وہ غلطی، وہ کوتاہی اس کے اندر ہے تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے، کیونکہ اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہوگا تو پھر تو یہ بہتان ہے، پھر تو تم نے سیدھی اللہ کی مخالفت لے لی، ایکیوزیشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں. تو اس لیے غیبت اور بہتان اللہ نے اس سے بہت زیادہ ہمیں پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے. بس تم اس سے کراہت کرو گے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، ہاؤ بیوٹیفل، کہ تمہیں اس سے کراہت ہوگی. مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی ایگزامپلس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پھر تقوی اختیار کرو، اللہ سے کانشس ہو جاؤ، محتاط ہو جاؤ. ان اللہ تواب الرحیم، ہاؤ بیوٹیفل. دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں اللہ، کہ اللہ تو پلٹنے والا رحیم ہے. تم آج معافی مانگو، آج توبہ کرو، اللہ پلٹ آئیں گے تمہاری طرف، تمہیں اپنا لیں گے، تمہیں اٹھا لیں گے، تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے، تمہیں جہالت سے، اندھیروں سے، غفلت سے باہر نکال لیں گے. تو یہ
کچھ وہ میں نے آپ کو ڈیسنسیز بتائیں جو زبان سے ہم لوگوں کو ہرٹ کر سکتے ہیں. ایک آیت اور بتاتا چلوں جس سے بہت سارے نان مسلمز کو بھی فائدہ ہوا ہے میری زندگی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ لِي عِبَادِي، کہہ دے میرے بندوں سے، یقول التی ہی احسن، کہ وہ ایسی بات کیا کریں جو احسن ہو، جو بیسٹ ہو. یعنی لوز ٹاک، ہماری بغیر سوچے سمجھے سامنے والے کو نہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہر کسی کا مزاج ہوتا ہے اور آپ ہر کسی کے مزاج سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے بات کیلکولیٹڈ اور احسان، اس کے اندر احسان ہونا چاہیے، وہ خوبصورت اور بیوٹیفل بات ہونی چاہیے. اور یقین کریں اگر چوائس آف ورڈ ٹھیک ہو، اگر بات اچھی طریقے سے کی جائے تو بڑی سے بڑی بات بھی بڑے سے بڑے آدمی کو کہی جا سکتی ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو، پریزیڈنٹس کو، جنرلز کو اور بڑے بڑے لوگوں کو میں نے بڑی بڑی باتیں پہنچائی ہیں، کہی ہیں، جو شاید ان کو کہنے سے پہلے ان کے آس پاس سب آرڈینیٹ 1000 دفعہ سوچیں گے کہ یار پریزیڈنٹس ایسی بات کر سکتے ہیں یا جنرلز ایسی بات کیسے کریں. لیکن ملک کے بارے میں، پالیسی کے بارے میں یا کوئی بھی چیز کے بارے میں وہ بات کی جا سکتی ہے اگر آپ کی چوائس آف ورڈ، آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ پولائٹلی وہ بات کریں. تو اسی طرح ہسبینڈ وائف کے اندر اگر آپ ٹون اچھا نہیں ہے، اگر آپ کی بات ٹون روڈ ہے تو جائز بات بھی جھگڑا کروا دے گی. کیا تم ہر وقت یہ کپڑے ہر جگہ پھینک دیتے ہو، اور آپ نے ذرا وہ کیا، وہ بندہ پہلے ہی باہر سے بیچارہ اکانومی کی مار کھا کے، معیشت کے تھپیڑے کھا کر گھر آیا تھا اور اس نے کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو اسپیک ٹو می لائک دس. بس اب وہ کپڑے بھلے وہ پھینکے تھے، اس بیچارے نے معافی مانگ لینی تھی کہ سوری وہ میں جلدی میں نکل گیا. لیکن دا وے وی کم اکراس اینڈ لائک وائس ورسا، ہسبینڈ کہے یہ کیا بنا لیا تم نے، آج کیا پکایا ہے یہ. وہ بیچارے نے جتنی بھی محنت کی، جو بھی جتنا اس کی وہ تھی، بٹ کھانے کے بعد اگر ہم بڑے طریقے سے یہ بات پہنچائیں کہ وہ تو پتہ اس کو پہلے بھی ہوتا ہے بیگم کو کہ آج وہ والا نہیں بنا ہے، لیکن وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار ہسبینڈ نہ ہی کہے تو اچھا ہے کہ میں نیکسٹ ٹائم امپروو کر لوں گی. سو بٹ اف وی کنوے اینڈ کمیونیکیٹ ان اے بیٹر وے، پیار محبت سے اور ویسے ہی کہ اچھا یار وہ آج تھوڑا سا مجھے یہ میرے ٹیسٹ برڈز تھے یا واقعی نمک زیادہ تھا. تو یہ میں اپنے آپ کو بھی سمجھاتا اور سکھاتا رہتا ہوں کہ اچھا نیکسٹ ٹائم مجھے ایسے بولنی چاہیے. کیونکہ کھانے کے معاملے میں بیگم بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، کیونکہ اس نے بڑی محنت سے کچن میں کھڑے ہو کر پیازیں یہ وہ کاٹ کے آپ کے لیے بنایا ہوتا ہے. تو اتنی سی بھی جو ہے، سو یو بیٹر سے اٹس گڈ فوڈ، اور بہت اچھا بنایا آپ نے. تو احسن بات کرنے سے بہت بڑے بڑے جھگڑوں سے آپ آپس میں بچ جاتے ہیں. اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے، پھر بچپن میں تو آپ اور طریقے سے بھی سمجھاتے ہیں، بڑی ہو جاتی ہے تو پھر احسن کال، وائز کال بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ کس طرح ان سے ایسی بات کی جائے کہ ان کے دل و دماغ تک اتر جائے اور وہ افینڈ بھی نہ ہو، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. تو شیطان جو ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہارے بیچ میں فتنہ ہو، تمہارے بیچ میں ریلیشن شپ کے بیچ میں سوراخ ہو، باپ سے بیٹا پرسنل ہو جائے، بیٹی باپ سے پرسنل ہو جائے کہ کیا ہر وقت ہٹلر اور یہ ڈکٹیٹر بن کے مجھے ہر وقت جو ہے میری آزادی اور میری یہ وہ. تو بجائے پرسنل ہونے کے ہاؤ بیوٹیفلی وی ریچ آؤٹ اینڈ کمیونیکیٹ. تو یہ اللہ سکھاتے ہیں ہمیں، اللہ ایک ڈیسنٹ انسان بناتے ہیں تربیت دے کر کہ کیسے بات کرنی ہے. اللہ کو بیچ میں لا کے بات کریں گے تو بچہ بھی بات سن لے گا، بڑا بھی بات سن لے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اور وہ بچہ آپ سے پرسنل نہیں ہوگا کہ یہ باپ مجھے کچھ بتانا چاہ رہا ہے، ماں مجھے کچھ کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے، یا یہ دوست مجھے کچھ بتا رہا ہے، یہ بھائی مجھے کیوں بتا رہا ہے، یہ تو چھوٹا بھائی ہے، یہ تو میرا بڑا بھائی ہے، کوئی میرا باپ تھوڑی ہے، یہ مجھے ایسے کیوں بتا رہا ہے. تو جب اللہ کی بات بیچ میں لائیں گے تو ہم وہ بات سن لیں گے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ بزرگ ہے. تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ ینزغ بینہم، تمہارا جھگڑا ہو. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کا کھلا ہوا دشمن. تو میں نے کچھ آپ کو زبان سے انڈیسنسیز بتائیں. تو اسی طرح جب ہم ایکشنز، شیطان کے ایکشنز، جس گھر میں بڑا آسان ہے ایکشنز دیکھنا، جس گھر میں گالی گلوچ، جس گھر میں روڈ باتیں، اونچی آواز میں آرگیومنٹ، ایک دوسرے سے چھک چھک شروع ہو جائے گی، سمجھ جائیں کہ شیطان وہاں پہ عملی طور پہ کنٹرول لے چکا ہے. جس معاشرے میں
عدل و انصاف ختم ہو جائے گا. جس معاشرے میں جج یا عدالتیں بک جائیں گی, جس معاشرے میں وکیل پیسہ لے کے مجرموں کو اور قاتلوں کو اور پورے ملک کا کھانے والوں کو آزاد کروا دیں گے, جس ملک میں ذخیرہ اندوزی ہوگی, جس ملک میں ایک دوسرے کا لحاظ, جس ملک میں ٹریفک میں ایک دوسرے کو راستہ نہیں دیں گے تو وہ زندگی میں راستہ کب دیں گے, جس ملک میں ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہوں گے, گروہ بندی کر کے ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے, مسلک کی بنیاد پہ فرقہ وائیت میں ایک دوسرے کی قتل و غارت کریں گے, تو سمجھ لیں کہ شیطان وہاں پہ کنٹرول لے چکا ہے. وہاں پہ ضرورت ہے رحمان کی, وہاں پہ ضرورت ہے رحمان کے بندوں کی, وہاں پہ ضرورت ہے ایسے ایمان والوں کی جو اس آگ کو ٹھنڈا کریں, جو اللہ کی بات کو لے کر آئیں, جو ان لوگوں کو یکجا کریں جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, اللہ سے مخلص ہیں, اللہ سے اپنا ہدایت کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو پھر ان تک میسج پہنچا کے ان کو اکٹھا کریں تاکہ وہ آگ کے اوپر پانی ڈالیں, کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, جبکہ مٹی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتی ہے. تو اس لیے مٹی بن کر بھی, ہمبل ہو کر بھی, مٹی بالکل زیرو ہو کر بھی آپ آگ کو بجھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ بڑے بن کے ہی لوگوں کو سمجھائیں یا تبصرہ کریں. چھوٹا بن کے بھی, ہیوملٹی, ہمبلنس کے ساتھ بھی معاشرے میں بہت بڑا کام کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اس سے بڑی مثال میں نہیں دے سکتا, لیکن ان کی ڈیلنگ, ان کے اخلاق, ان کے طور طریقے, ان کی انٹریکشن میں کبھی انہوں نے یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. اس سے بڑی ایگزامپل نہیں ملتی. تو آج کی ہماری یہ گفتگو اور یہ ٹرانسمیشن یہاں پر ختم ہوتی ہے, اور انشاءاللہ افطار میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے سبجیکٹ, ایک نئے کویسچن کے ساتھ. کینیڈا ون ٹی وی کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا, ہماری پوری ٹیم کے لیے, ہمارے دوست عزیز بدر بھائی کے لیے, میرے لیے, اور سلمان اعظم جو میرے ساتھ افطار میں کبھی کبھی سحر میں بھی ہوتی ہیں ان کے لیے, اور وہ تمام لوگ جو اپنی زندگیوں میں سے ٹائم نکال کے اللہ کی اس بات کو سنتے ہیں, ہماری ٹرانسمیشن پہ کال کرتے ہیں, فیس بک کو لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, آگے پہنچاتے ہیں, ریسٹورانٹس پہ لگاتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کو, یہاں پاکستانی ریسٹورانٹس پہ لوگوں کو بتاتے ہیں. اللہ ان کی یہ خدمت بھی قبول کر لے. انشاءاللہ افطار میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا دل یہ میری جان ہے رمضان میری پہچان, اللہ کا احسان نبی کا فرمان ہے, رب کا انعام ملا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان, اور میں ماہ رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں.